الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ نماز کے تعلق سے مسائل فضائل چل رہے تھے، جن میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ گزشتہ درس کے اندر بھی نماز کا طریقہ اور اسی طریقے سے سجدے سہو بھول جائیں تو کیا کریں، نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز فجر کی پڑھایا کرتے تھے، باقی نمازیں کتنی لمبی پڑھایا کرتے تھے، یہ سب ہم نے سیکھا۔ اور ساتھ میں ایک حدیث بھی پڑھی تھی جس میں یہ چیز ذکر تھی کہ گرمی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو ذرا دیر سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ گرمی اور سردی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ گرمی یعنی جہنم کی آگ، اللہ رب العالمین سے جب شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دو سانس لینے کا حکم جاری کیا، ایک سانس گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں لیتی ہے۔ سخت یعنی گرمی کب ہوتی ہے؟ جب وہ سانس نکالتی ہے، باہر چھوڑتی ہے، اور سردی ہوتی ہے جب وہ سانس اندر لیتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جہنم میں صرف آگ کا ہی عذاب نہیں ہوتا ہے، جہنم میں سرد عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جب گرمی کا وقت آ جائے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے ظہر، خصوصاً ظہر کی نماز کو تھوڑا دیر سے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ انہی میں ایک حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے؟ نصلی مع رسول اللہ فی شدت الحر، شدت الحر سخت گرمی جو بہت سخت ہوتی ہے، تپش کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ پاتا۔ یعنی حدیث میں کیا ہے؟ لم یستطیع احدنا ان یمکن جبہتہ من الارض، جبہہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کو، کہ زمین پر ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی نہیں رکھ سکتا تھا، تو وہ اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا۔ اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا، مسجد نبوی کچی تھی اس زمانے میں، بارش ہو جائے تو پانی آ جایا کرتا تھا، اور دھوپ کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے زمین پر سجدہ کرنا بنا کسی چیز کو رکھے ہوئے آگے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور حقیقت ہے آج بھی گرمی کا جب موسم آ جائے، آپ باہر نکل جائیں بغیر کسی چپل کے کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور یہ تو یہاں کی گرمی ہے، خصوصاً مدینہ کی گرمی یا مکہ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو کپڑا بچھا لیتے تھے، اس پر سجدہ کرتے تھے۔ شدت الحر، گرمی کی شدت اور سختی، میں نے ذکر کیا شدت الحر، حر کہتے ہیں حار
الماء حار، پانی گرم ہے. حار کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کو. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. برد کس کو کہتے ہیں؟ سرد کو. تو شدت الحر، گرمی کی شدت اور سختی. جبہہ، پیشانی، ماتھا. ماتھا یعنی پیشانی کو کہا جاتا ہے، ماتھے کو کہا جاتا ہے جبہتن. بساطا، پھیلانا، بچھا لیتا، پھیلا لیتا. یعنی بساطا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا لینا، بچھا لینا. اس کے ذکر میں، اس کے ضمن میں آتا ہے. اس حدیث سے کیا چیز سمجھ میں آئی؟ جو سب سے اہم چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر گرمی کی شدت ہو تو آگے کوئی چیز بچھا لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آگے کوئی چیز بچھا لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور دوسری حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك اقم الصلاة لذکری. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب بھی یاد آئے پڑھ لینی چاہیے. من نسی الصلاۃ، نسا، نسیہ یعنی بھول جانا. من نسی صلاۃ، کوئی نماز بھول جائے، فلیصلیھا، تو اسے چاہیے وہ پڑھے، اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آئے. ولا کفارۃ لھا، اس کے لیے اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے. الا ذالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز ادا کیجئے. اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اور آگے ولی مسلم من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. صحیح مسلم میں ہے جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا اس سے سویا رہے، یعنی سو جائے، نیند لگ جائے، اس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ جائے، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے جب بھی یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. نسیہ کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، کوئی چیز بھول جانا. من نسیہ، نماز پڑھنا یاد نماز پڑھنا یاد نہ رہے یعنی بھول جائے. نام عن، نامہ کا معنی ہوتا ہے سونا، نامہ کا معنی ہوتا ہے سو جانا، نیند لگ جانا، نماز کے وقت وہ سویا رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر کچھ اہم مسائل ہیں جسے سمجھ لیں. اکثر سوالات بھی اسی کے تعلق سے ذہنوں میں رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے. یہ نہ ہو کہ ایک نماز چھوٹ گئی، اس کو بھول گئے اور باقی نمازوں کی طرف توجہ دیں. اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو سال ہا سال سے نماز نہیں پڑھتے، سالوں سے نماز نہیں پڑھتے، اب وہ نمازی بننا چاہ رہے ہیں، تو بعض لوگ انہیں یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ تم پوری کی پوری اپنی نماز کو جو ہے دہراؤ گے اور اس کے ساتھ نماز پڑھو گے باقی نمازوں، جو کہ ایک ناممکن والا عمل ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کو وہ پوری نمازیں دہرانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ دیتے تھے. اور یہ جو چیز ذکر کی گئی ہے یہ وہ ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ایک آدھ نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے.
अगर कोई शख्स साल हा साल तक नमाज नहीं पढ़ा तो वो अल्लाह से तौबा करे और नमाजी बन जाए, और उसके बाद जब कोई नमाज छूटे, कजा हो जाए, तो उसको पूरा करे। लेकिन अगर कोई शख्स नमाजी है, नमाज पढ़ता है, एक आध नमाज उसकी कजा हो गई, तो अब करे तो क्या करे? पहली चीज तो यह है कि उसे दोहरा ले। एक सवाल ये पैदा होता है कि दोहराएंगे, लेकिन अगर मेरी नमाज जैसे मिसाल के तौर पर जोहर असर छूटी है, तो मैं क्या करूं? पहले असर की नमाज पढ़ूं या फिर जोहर की नमाज पढ़ूं? क्योंकि अभी असर के वक्त में मैं हूं। ठीक है, यानी एक शख्स की जोहर की नमाज छोटी, असर की नमाज छोटी, और असर के वक्त में वो है। अब पहले क्या पढ़े? तो तरतीब होनी चाहिए। पहले जोहर पढ़ेगा, फिर उसके बाद असर पढ़ेगा, फिर मगरिब, फिर ईशा। तरतीब के साथ जो तरतीब इस्लाम ने जिक्र की है। ये तरतीब कब साकित हो जाएगी, यानी ये तरतीब कब खत्म हो जाएगी, किसी के ऊपर से हट जाएगी? पहली चीज ये है कि भूल कर, यानी उसकी जोहर असर मगरिब जो है कजा हुई थी, उसने असर से नमाज शुरू की, भूल गया था, उसने समझा मेरी जोहर की नमाज कजा नहीं हुई, सिर्फ असर की कजा हुई, तो भूल गया और उसने असर की पढ़ ली। तो इसके अंदर तरतीब टूटती है तो कोई मसला नहीं है, फिर वो जोहर पढ़ ले, फिर मगरिब पढ़ ले। ये भूल की वजह से। दूसरी चीज, जहल की वजह से। अगर तरतीब जो टूट रही है, उसकी नमाज कजा हुई लेकिन तरतीब टूट रही है जिहालत की वजह से, उसे इस बात का इल्म नहीं है कि तरतीब जरूरी है, तरतीब लाजिम है, वो अपनी मनमर्जी से नमाज पढ़ रहा है, मगरिब पहले पढ़ रहा है, जोहर बाद में पढ़ रहा है, इशा पहले पढ़ रहा है, और असर बाद में पढ़ रहा है। कजा नमाजों का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जहल की वजह से कोई करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसकी नमाज कजा सही है, लेकिन उसे चाहिए वो अपनी जहालत को दूर करे। एक सवाल ये आता है, हमने ऊपर समझ लिया कि किसी की नमाज अगर छूट रही हो तो वो क्या करे? तरतीब के साथ वो नमाज पढ़े, कजा हो गई तो तरतीब के साथ पढ़े। अब यहाँ पर सवाल ये है, अगर अगर उसकी वो नमाज जिस वक्त में वो है, आयन मुमकिन है कि वो वक्त भी उसके हाथ से निकल जाए। मिसाल के तौर पर, एक शख्स फजर में उठा, उसे याद आया कि उसकी ईशा की नमाज कजा हो गई। अगर देखा जाए, अगर वक्त है तो उसे क्या चाहिए कि पहले ईशा पढ़ ले, फिर बाद में फजर पढ़ ले। लेकिन अगर वो नींद से बेदार हुआ इस हालत में कि बस सूरज निकलने वाला है, अगर उसने फजर नहीं पढ़ी, तो उसकी फजर की नमाज भी कजा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करे? तरतीब टूट रही है यहाँ पर, तो ईशा की बाद में पढ़ना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर जो पहले वाली नमाज है, जो फजर की नमाज है, उसको मुकद्दम करेगा, और ईशा की नमाज को फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो कजा नमाज ईशा की है उसको दोहराएगा। क्यों? क्या वजह? वजह यह है कि अगर वो ईशा पढ़ने बैठेगा, उसकी जो जिस वक्त में वो भी है, उसकी वो नमाज भी कजा हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। यानी एक नमाज की कजा को दूर करने के चक्कर में दो दो नमाजें कजा कर ली उसने। यानी ईशा की कजा करने के चक्कर में उसकी फजर भी कजा हो गई, वक्त निकल गया, तो पहले फजर को अदा करेगा। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी इसी चीज को जिक्र फरमाया कि यही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे दो नमाजें कजा नहीं होगी। अक्लमंदी इसी में है कि वो पहले अपनी फजर की नमाज पढ़ेगा, इसी तरीके से सारी चीजों में आएगा। जैसे असर की नमाज है, बस सूरज गुरूब होने वाला है, उसको याद आया कि उसने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अगर अभी जोहर पढ़ने बैठेगा तो असर छूट जाएगी, सूरज गुरूब हो जाएगा। अब करे तो क्या करे? उसे चाहिए पहले असर पढ़े, ताकि उसे कम से कम एक तो नमाज पूरी की पूरी वक्त पर मिले ना। एक वक्त की नमाज उसको वक्त पे मिले। ऐसा ना हो कि जोहर तो कजा थी ही, जोहर कजा करने के चक्कर में असर भी कजा कर गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सारे मसाइल थे जो मैंने आपको समझाए, और इसी तरीके से जिक्र किए जाते हैं।
ان میں ایک سوال یہ آتا ہے، کیا رواتب سننے جو رواتب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت موقدہ جو ذکر فرمایا ہے، کیا اس کو بھی قضا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو بھی قضا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے فجر کی 2 رکعت اس کی سنت چھوٹ گئی، تو کیا وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے بطور قضا؟ تو جائز ہے، پڑھ سکتا ہے اپنی فجر کی نماز، ظہر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز میں جو اس کے موقعہ چھوٹ چکے ہیں، اس کو بھی وہ قضا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا آگے والی حدیث میں کہ کوئی سو جائے تو اس کے بعد جب بھی اسے بیداری ہو اسی وقت وہ نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑے۔ اس حدیث میں کہیں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک چھوٹ گئی چلو جانے دو چھوڑو، ہم دوسری پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ آپ کی ظہر چھوٹ گئی، آپ عصر اور مغرب اور عشاء پڑھ رہے ہیں، آپ ظہر قضا اپنے دہرا ہی نہیں رہے، یا پھر سو گئے اور اٹھے اور آپ نے اس قضا کو پورا ہی نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے، اس پر گناہ ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن پکڑے گا۔ اس کے بعد والی حدیث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے ہی انہیں بھی وہی نماز پڑھاتے تھے۔ یہاں پر ایک صحابی رسول ایک ہی نماز کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل ایسا کیا کرتے تھے۔ عشاء الآخرہ یعنی عشاء کی نماز، یعنی عشاء الآخرہ سے کیا مراد ہے؟ عشاء کی نماز۔ اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں یہی چیز تھی، سیدھی سیدھی بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے وہ ان کی فرض نماز ہوا کرتی تھی، یعنی عشاء کی نماز فرض جو تھی، اور جو اپنی قوم کے پاس آ کر عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ نفل پڑھتے تھے، قوم والے فرض نماز پڑھتے تھے، اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ اگر امام جو ہے نفل پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض پڑھ رہے ہوں تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے امام جیسے ہی آتے تھے تو یہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کی نفل ہوا کرتی تھی، اور ان لوگوں کی کیا ہوا کرتی تھی؟ فرض ہوا کرتی تھی نماز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روکا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اور اسی طریقے سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جایا کرتے تھے، اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اگر کوئی دیکھے کہ گھر میں کوئی اس لائق نہیں ہے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے، جیسے خواتین میں ہے کہ دیکھیں کہ بھائی لائق نہیں ہے کوئی بھی، یہ ان کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی ہے، اور کسی خاتون نے فرض نماز پڑھ لی ہے اور اگر وہ پڑھانا چاہ رہی ہے نماز تو پڑھا سکتی ہے، اسی نماز کو اس کے لیے نفل ہو جائے گی، اور سامنے والے جو کیا کہتے ہیں جو مقتدی ساتھ میں جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ وہ فرض نماز جائز ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد
جو حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، اس کے کندھے پر جبکہ کوئی کپڑا نہ ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ کسی شخص کے پاس ایک کپڑا ہے، وہ اپنا نیچے اظہار باندھا ہوا ہے، نیچے جو ہے نیچے کا حصہ چھپائے ہوا ہے، لیکن اس کے کندھے پر کچھ نہیں ہے، کندھے پر کچھ نہیں ہے، تو ایسا شخص نماز نہ پڑھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کا جو حکم دیا، اسے ہرگز مراد نہیں ہے کہ جیسے ایک ہی کپڑا ہوتا، جیسے مثال کے طور پر آج کل ثوب آیا ہوا ہے جو عرب کے لوگ پہنتے ہیں، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ڈالتے ہیں، یا پھر خواتین میں جو ہے جیسے برقع پہنے ہوئے یا کوئی دوسرے کپڑے، ایک ہی کپڑا ہو، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر خواتین پڑھ رہی ہیں تو ان کا پورا جسم ڈھپا ہونا چاہیے، سر کے بال سے لے کے نیچے ٹخنوں تک، اور خواتین کو چاہیے کہ ان کے جو ٹخنے ہیں اس کے نیچے کم سے کم تھوڑا کپڑا زیادہ رکھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نماز اگر ٹخنوں سے اوپر ہے خواتین کے کپڑے، یا پھر سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر کے بال دکھ رہے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کندھے ڈھپے ہونے چاہیے، بنا کندھے ڈھپے ہوئے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمیں چاہیے کہ اس جانب توجہ دیں۔ کندھے ڈھپے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ القول بوجوب ستر احد العاتقین فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ آپ اپنے جو ہے جو کندھے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ایک آدمی کا عورہ کیا ہے، یعنی ایک آدمی کا چھپانے والی چیز کیا ہے؟ آدمی کو چھپانے والی چیز یہی ہے کہ وہ نیچے والا جو حصہ ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر پیر تک، وہ اس کو چھپائے اور اپنے کندھوں کو اگر ڈھانپ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے جسم کو ڈھانپے، ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد والی حدیث، عاتق سے مراد میں نے ذکر کیا کندھا ہے۔ کیا ہے عاتق سے مراد؟ کندھا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خزرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو اسے ہم سے الگ رہنا چاہیے یا اسے ہماری مسجد سے الگ رہنا چاہیے، اور اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں پکی ہوئی تھیں، تو آپ نے اس کی بو پائی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو ان ترکاریوں کا بتلایا گیا جو اس میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے میرے ان صحابہ کے قریب کر دو جو آپ کے ساتھ تھے، البتہ آپ نے اسے کھانا پسند نہ کیا اور فرمایا تم کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشیاں کرنا ہوتی ہیں جس سے تم نہیں کرتے، میں نے اس سے سرگوشیاں کرنا ہوتی ہے جس سے تم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر یعنی ہانڈی کو کہا جاتا ہے دیگچی، اس کے اندر لہسن اور پیاز کا ذکر کیا گیا ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد نہیں آنا چاہیے۔ خضرات کس کو کہا جاتا ہے؟ سر سبز یعنی تازہ۔ بقول ترکاریاں، بقول کس کو کہا جاتا ہے؟ ترکاری۔ اناجی، اناجی کا معنی ہوتا ہے میں سرگوشی کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کو کھانے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسے کھا کر مسجد آنے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر مسجد آتا ہے تو یہ بدبو اور بو کا ایک ذریعہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے نمازی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اسے چاہیے وہ اپنے گھر میں رہے اگر لہسن اور پیاز وہ کھایا ہوا ہے۔ آج کے دور میں برش ہے، اچھی طریقے سے وہ برش کر لے اور پھر مسجد آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانڈی آئی، اس میں کچھ چیز سبزیاں تھیں، تو آپ نے صحابہ کو دے دی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دے دی اور وجہ بتلائی۔ آپ نے اسے کھانا کیوں پسند نہ کیا؟ فرمایا تم کھا لو، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشیاں کرنا ہوتی ہے جس سے تم نہیں کرتے، یعنی فرشتے جبرائیل اور اسی طریقے سے دوسرے فرشتے، ان سے بات کرنی ہوتی ہے، اور جس میں لہسن اور پیاز ہوتا ہے فرشتوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص لہسن اور پیاز کھائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کی طرف جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ جب یہ بندہ کھا کر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ایک قسم کی بو آتی ہے جو بغل والے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے اپنے منہ کو صاف کر لیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں۔ اس سے صرف انسانوں کے ہی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے میں نے ذکر کیا فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ لہسن، پیاز یہ تو کھانے والے آئٹم ہیں جو جائز ہیں، جو حرام نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، صرف مسجد آنے سے منع کیا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جو لوگ پان یا پھر تمباکو، گٹکا، سگریٹ یہ ساری چیزیں پی کر کھا کر مسجد کو آتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو بغل والوں کے لیے کوئی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بہت بڑا بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی، جو چیز تو حرام ہے سرے سے اسلام میں، گٹکا، سگریٹ یہ سرے سے حرام ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
اسے انسان کھا کر اور مسجد آئے اور نماز پڑھے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں کافی ہے۔ جو بغل میں بیچارہ نماز پڑھ رہا، جو سگریٹ پی کر آتا ہے اور جو اس کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ، وہ نفسا نفسی میں ہوتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے، کہیں جان نہ نکل جائے کہیں اس کی، یہ عالم ہوتا ہے۔ اس کی پوری نماز جو ہے بدبوؤں میں گزرتی ہے۔ بہتر ہے نماز میں آئے تو پاک و صاف ہو کر، منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، اور ان جیسی چیزیں جو حرام اشیاء ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جو اسلام میں جائز ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہی عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہترین طریقے ذکر فرمائے نماز پڑھنے کے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے، اس کو ہمیں چاہیے ہم پورا کریں۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد بات ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ عن جابر بن عبد الله أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ممن يتأذى منه الإنسان وفي رواية بني آدم۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیاز، لہسن یا گیندنا کھائے تو اسے ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں ایک انسان کی جگہ بنی آدم کے الفاظ ہے۔ القراث یہ ایک تربوز والی سبزی ہوتی ہے جس کی بعض قسمیں پیاز اور لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تربوز والی قسم کی سبزی ہوتی ہے، تربوز جانتے ہیں بڑا سا، جس کی بعض قسم پیاز اور لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں۔ تتعزا یعنی اس کی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ پیاز اور لہسن سے صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔